نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صلوات اللهم صل علی. ایک بار مل کے آغاز مجلس میں دعائے امام زمانہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ امام زمانہ بھی ہماری سزاداری میں شریک ہو جائیں اور ان تک بھی ہمارا پرسہ پہنچ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات صلی اللہ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من شیعتک وزوارہ وعوانہ. عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، یہ مختصر سی مجلس جس کا انعقاد کیا گیا ہے، خداوند عالم بانیان مجلس کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تمام عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا ارادہ تو مجلس میں موضوع کچھ اور تھا، لیکن میں نے چاہا کہ مجھے پتہ یہ چلا کہ نوجوانوں اور بچوں کا مجمع ہے، تو اس کے لحاظ سے میں نے ایسے موضوع کا انتخاب کیا کہ جو انتہائی ضروری ہے. اگر میرے چھوٹے بھائی غور سے سنیں اور تھوڑی سی توجہ دیں میری بات پر، تو شاید یہ ہمارے لیے مفید ہو اور عزاداری کے ثواب کے ساتھ ساتھ کچھ کام کی بات بھی ہم سیکھ کے اس مجلس عزا سے اٹھیں، کیونکہ مجلس فقط مجلس نہیں ہے، فقط مقصد ثواب کمانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک درسگاہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے کچھ نہ کچھ لے کے ہمیں اٹھنا چاہیے. اگر یہ نہ کریں گے، کچھ لے کے فقط ثواب لے کے اٹھ گئے تو بھی مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن اصل مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، اصل مقصد درس حاصل کرنا ہے، اصل مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے. یہ جو امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دی ہے، یہ جو مولا عباس نے عظیم قربانی دی ہے، یہ جو بیویوں نے عظیم قربانی دی ہے، فقط اس لیے نہیں ہے. اس میں کہا جاتا ہے کس لیے کیا ہے؟ کہ امت کی بخشش ہو سکے. اب
یہ ایک بڑی فلسفیانہ بحث ہے، میں اس کو نہیں چھڑنا چاہتا یہاں بچوں کے سامنے۔ امت کی بخشش کیا ہو سکے، کیسے ہو سکے امت کی بخشش؟ صرف آنسو بہانے سے؟ ٹھیک ہے، آنسو بہانے سے بھی بخشش ہو سکتی ہے، ثواب حاصل کرنے سے، نعرہ حیدری لگانے سے، درود پڑھنے سے۔ درود پڑھیے باواز لیکن کیا صرف یہ کافی ہے؟ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن ان چیزوں کے کرنے کے بعد امت کی بخشش کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہاں سے ایک ایسا درس، ایک ایسی بات سیکھ کے جائیں کہ جس سے ان کی زندگیوں میں فائدہ ہو، جس سے ان کی زندگیاں سعادت آور بنیں، باسعادت بنیں، نیکیاں کرنا سیکھیں، برائیوں سے دور رہیں۔ کیسے؟ ان مجلسوں کے ذریعے، جیسے نماز کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا خداوند عالم نے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے کہ جو برائیوں سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ فحشاء و منکر کے معنی بری باتیں، تمام بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اب ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہ برائیوں میں بھی ملوث ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ وہ کتنا فائدہ اس کو اس نماز کا ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز اس کو ان برائیوں سے بھی روک رہی ہے تو یقیناً اس کو یہ بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ میری نماز کس درجہ قبولیت تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ بہرحال قبول کرنا مالک پروردگار کا کام ہے، ہمارا کام جو ہے وہ کوشش کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے باواز بلند صلی اللہ۔ درس اخلاق نہیں بنانا چاہتا، مجلس ہے، مجلس کا ماحول رہے، لیکن یہ جو آیات میں نے تلاوت کی سرنامہ کلام کے طور پہ، یہ قرآن مجید کی سورہ صف 61ویں سورہ، 61 نمبر سورہ ہے، سورت ہے قرآن مجید میں۔ ٹوٹل سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114، 114 سوریں ہیں قرآن میں، تو اس کا 61 نمبر سورہ ہے۔ سورہ اس کا نام ہے سورہ صف۔ صف کہتے ہیں جیسے نماز کے لیے صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو صف کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ دراصل یہ سورہ ان مجاہدین کے بارے میں آیا ہے، ان جنگ لڑنے والوں کے بارے میں آیا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہیں، صف بنا کر، لائن بنا کر، ایسے مضبوط لائن بنا کر۔ اس کی چوتھی آیت ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ایک دیوار کی طرح، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ایک لوہے کی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے کے لیے۔ تو صفیں صرف نماز میں نہیں بنتی ہیں بلکہ جنگ میں بھی بنائی جاتی ہیں۔ پرانے زمانے میں صف جنگ بنائی جاتی تھی، اور ایک صف گرتی تھی پھر دوسرے صف کی باری آتی تھی۔ تو جو صف اول کے مجاہدین ہوتے تھے وہ پہلی صف میں لڑا کرتے تھے، اس کے بعد دوسری صف ہوتی تھی، پھر تیسری صف ہوتی تھی، پھر چوتھی صف ہوتی تھی۔ بہرحال تو ایک مولائے کائنات کا لقب صفدر بھی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سے عزیزوں بچوں کا نام ہوتا ہے صفدر۔ صفدر کے کیا معنی؟ یعنی صفوں کو چیرنے والا، صف شکن، صف شکن۔ تو مولائے کائنات کے القاب میں سے ایک القاب یہ بھی ہے کہ وہ صفوں کو چیرتے ہوئے گھس جایا کرتے تھے قلب لشکر میں۔ جب حملہ کرتے تھے تو صفوں کی صفیں پلٹ دیتے تھے، دشمن کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے تھے۔ صلوات پڑھ دیجئے باواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زرہ مولائے کائنات نے اپنی زرہ دے دی تھی، کچھ تذکرہ فضائل مولائے کائنات کا ہو جائے، اپنی زرہ دے دی، کس لیے دے دی؟ جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے شادی ہوئی تو آپ نے حق مہر کے طور پر جو رقم دینا تھی وہ اپنی زرہ بیچ کے دے دی رقم۔ تو کسی نے کہا کہ علی اپنی زرہ بیچ رہے ہو، اب تم جنگ میں کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے زرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے زرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ کو زرہ کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ پہ دشمن حملہ نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا نہیں، دشمن حملہ تو کرتا ہے، لیکن خود مولائے کائنات نے نہیں کہا، آپ کے ایک صحابی نے کہا۔ انہوں نے کہا علی کی دہشت اتنی ہوتی ہے کہ جب علی حملہ کرتے ہیں تو چاروں طرف سے دشمن ایسے چھڑ جاتا ہے، ایسے چھڑ جاتا ہے کہ چاروں طرف خالی ہو جاتا ہے، اور صرف سامنے سے وار کرتے ہیں، پیچھے سے کسی کو وار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کی خوف و دہشت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو زرہ کی ضرورت
محسوس نہیں ہوتی. صلوات پڑھ دیجیے باواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو مولا کائنات کی یہ شان تھی، سب شکن تھے. یہ آیاتیں جو میں نے انتخاب کی ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کہ پہلی آیت یہ کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تمجید کرتا ہے. جو کوئی بھی مخلوق آسمانوں میں، زمین میں، انسان ہو، چرند ہوں، پرند ہوں، جانور ہوں، گل بوٹے ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، ہر مخلوق، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور وہ عزیز و حکیم ہے، عزت والا ہے، حکمت والا ہے. اس کی جو دوسری اور تیسری آیت ہے وہ ہمارے لیے باعث درس ہے اور ہمارے سیکھنے کے لیے، کہ جس میں خداوند عالم اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنین کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے مومنین، اے وہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ بات کرتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے؟ کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے. سخت، کبرہ یعنی بہت بڑی، بہت سخت ناپسندیدہ بات ہے، بہت سخت ناراضگی کی بات ہے. کیا؟ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ بات کہو کہ جس پہ عمل نہ کرو. کیا ہوا یہ بات؟ یعنی قول و فعل کا تضاد. جو بات کہی جائے کانٹرڈکشن، کہہ کچھ رہے ہیں زبان سے اور عمل کچھ اور ہے، کہہ کچھ رہے ہیں عمل میں کچھ اور ہے. یہ آج کل ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. یہ ابھی سے نہیں چلا آ رہا ہے، یہ شروع بابا اعظم کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتا کچھ ہے یہ انسان. اور بیسک بنیاد کیا ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جھوٹ بولنا یا غلط بات کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عادی چیز ہو گئی ہے. بیوقوف بنا دو دوسرے کو. ہم تو بہت چالاک ہیں، جائیں گے دوسرے کو بیوقوف بنا دیں گے، اس سے کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ، اس کو چونا لگا کے آ جائیں گے، تو بہت فائدہ ہو جائے گا دنیا میں. دنیا میں شاید فائدہ ہو جائے جھوٹ بولنے کا، دوسرے کو بیوقوف بنانے کا، فریب دینے کا فائدہ دنیا میں شاید ہو جائے. سب جھوٹ بول رہے ہیں. بازار جائیے، بازار میں سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ. سب کے اوپر تو حکم نہیں لگا دینا چاہیے، لیکن اکثر لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا کہہ دیجئے کہ بعض لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور جائیے دفتروں میں جائیے تو وہاں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اسکول میں جائیے تو وہاں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، گھروں میں آئیے تو وہاں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. بچے ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بچوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر کوئی غلطی کی ہے، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی غلطی کی ہے تو بتا دیجیے. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ماں باپ سے یا استاد سے؟ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ کہیں پٹائی نہ ہو جائے. اگر ہم سچی بات بتا دیں گے تو ہماری پٹائی ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی. تو بھائی دنیا میں ڈانٹ پڑ جائے، بے عزتی ہو جائے، ماں باپ کے جوتے پڑ جائیں، ماں باپ سے تھپڑ پڑ جائے، یہ بہت بہتر ہے کہ قیامت کے دن سب کے سامنے رسوا ہو. یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، یہ مٹتا نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی، نیکی کا کام کیا، وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا. تو بجائے اس کے کہ ہمارے اعمال قیامت کے دن لاکھوں، کروڑوں، بلینز اور بلینز انسانوں کے سامنے آیا ہو کہ اس نے یہ کیا تھا، اپنے ماں باپ کے سامنے ہی آیا کر دیجیے. کوئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ بچوں کو بخش دیں. اگر کوئی بچے نے غلطی کی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے ڈانٹیں، ماریں، کچھ کریں، وہ ٹھیک ہے، کبھی کبھی تنبیہ کے لیے، ادب کرنے کے لیے، بچوں کو ادب سکھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، ڈانٹنا پڑتا ہے، لیکن ہر بات پہ ڈانٹ اور مار نہیں بنتی ہے.
اگر بچہ آ کے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے تو یہ تو سنت خدا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو وہ بخشنے والا بخش دیتا ہے. الرحمن الرحیم اس کی سنت ہے. تو یہی صفت خداوندی ہر انسان کو اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے اپنی غلطی کا اس کے سامنے اعتراف کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے سرزنش نہ کرے، بخش دے. اس طرح کیا ہوگا؟ بچوں کے اندر بھی کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ وہ اپنی ہر بات چھپائیں گے نہیں، ماں باپ سے چھپا کے نہیں رکھیں گے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بتا دیں گے. آئندہ بھی ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے. اللہ نے بھی یہ کہا ہے تم جتنی بار کرو گے گناہ، برا کام کرو گے، توبہ کرو گے، میں بخش دوں گا. جب تک زندہ ہو، جب تک زندہ ہو. کوشش کرو کہ جان بوجھ کے برا کام نہ کرو، لیکن اگر ہو جاتا ہے برا کام، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چھپاؤ نہیں، جھوٹ مت بولو، پردہ مت ڈالو اس غلطی پہ. دنیا میں پردہ ڈال لو گے، دنیا میں چھپا لو گے، لیکن قیامت میں کیا کرو گے؟ ایک نام قیامت کا ہے، یوم تبلی السرائر، وہ دن کہ جس دن تمام پردے ہٹ جائیں گے. کس چیز پہ سے پردے ہٹ جائیں گے؟ کس چیز پہ سے پردے ہٹ جائیں گے؟ اعمال پر سے پردے ہٹ جائیں گے. انسان میں آپ کو ایک بہت اچھا سا واقعہ ہے وہ سناتا ہوں. صلوات پڑھیے آواز بلند. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا موضوع لے کے بیٹھ گیا ہے. تو فضائل مولا عباس مولا علی، وہ ابھی بچے نے بہت اچھے فضائل مولا عباس پڑھے، میرے خیال سے کافی ہے. مولا عباس کے فضائل کے لیے کافی ہے کہ اس نے کہا کہ وفا اور شجاعت کا بتایا جاتا ہے اور چیزوں کا نہیں بتایا جاتا. ایک بہت بڑی چیز جو مولا عباس کی جو ہمارے اوپر مخفی ہے وہ مولا عباس کا علم ہے، کیونکہ ان کو فرصت نہیں ملی، وہ امام حسین کی زندگی میں شہید ہو گئے. مولا کائنات کا جو علم تھا وہ جو منتقل ہوا تھا وہ ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا. مولا کائنات کا بھی علم ظاہر نہ ہوتا اگر رسول خداوند کی زندگی میں آپ کو موت آ جاتی یا آپ دنیا سے رحلت فرما جاتے، ان کے بعد نہ رہتے، تو رسول کی موجودگی میں، پیغمبر اکرم کی موجودگی میں حضرت علی علیہ السلام زبان نہیں کھولتے تھے ادب کی وجہ سے. آپ ان کے شاگرد تھے، آپ خاموش رہتے تھے، خاموش خاموش خاموش. صرف رسول کی حدیثیں ہوتی تھیں، رسول کی حدیث بیان کرتے تھے. یہ جو آپ کو نہج البلاغہ ملتی ہے، یہ جو مولا کائنات کے سارے خطبے ملتے ہیں، یہ اس دور کے خطبے ہیں جب آپ دوران خلافت میں، رسول کے بعد کے زمانے کے خطبے ہیں. رسول کے زمانے کا کوئی خطبہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس زمانے میں ادب کی وجہ سے جب استاد موجود ہو تو شاگرد خاموش رہتا ہے. تو مولا عباس کے استاد، ان کے آقا و مولا جب تک امام حسین موجود تھے، مولا عباس خاموش تھے. ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے علم کی وسعت کتنی تھی، کتنی گہرائی تھی. اور یقیناً مولا کائنات کا بیٹا تھا، ان سے عرص میں جب شجاعت اور وفا ملی تھی تو علم بھی ملا ہوگا. جناب زینب کے خطبات میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کیا علم و حکمت کے موتی آپ نے بہائیں. تو مولا عباس کو تو نہیں موقع ملا اپنا علم ظاہر کرنے کا. بہرحال تو جھوٹ کے اوپر یا ان باتوں کے اوپر ایک میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک بہت عام سا واقعہ ہے، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک بچے نے اپنے ٹیچر کو دیکھا بہت بعد میں، جب وہ بڑا ہو گیا، یونیورسٹی پہنچ گیا یا کہیں ادھر پہنچ گیا. اسکول میں ہوا کرتا تھا، بعد میں بڑا ہو گیا، کسی یونیورسٹی میں یا کسی آفس میں اس کو وہ ٹیچر، اپنے پرانے اسکول کے ٹیچر ملے. تو وہ ان کے پاس گیا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو ظاہر ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا. انہوں نے کہا دیکھیے وہ فلاں اسکول تھا، آپ اس میں پڑھاتے تھے، پتہ نہیں 3rd 4th کون سی کلاس تھی، چھوٹی کلاسز، پرائمری کلاسز تھی، تو اس میں میں بھی پڑھتا تھا، میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا. تو آپ نے مجھے، انہوں نے کہا بیٹے اب تو تم بڑے ہو گئے، ظاہر ہے اس وقت بچے تھے تو میں تو نہیں پہچانتا. انہوں نے کہا لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ وہی ہیں نا جو اس کلاس میں پڑھاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں سبجیکٹ پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا جی بیٹے میں اسی کلاس میں پڑھاتا تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. اپنے ہاتھ آگے بڑھائیے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہے بیٹے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اپنے استاد کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں آج تک آپ کا مشکور ہوں،
میں آج تک آپ کا تھینک فل ہوں، میں آج تک آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ نے ایک دن میری عزت بچا لی۔ وہ حیران رہ گئے استاد، انہوں نے کہا کیا میں نے عزت بچا لی؟ میں نے کیسے عزت بچا لی؟ میں نے کیا کیا بیٹے؟ مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے ایک دن ہم جب کلاس میں تھے تو یہ واقعات پیش آتے ہیں، چوری ہو گئی ایک چیز، کوئی قلم یا کوئی چیز، بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ چوری ہو گیا، تو پتہ چل گیا کہ چوری ہو گیا۔ اب یہ تو پتہ تھا کہ چور کلاس میں ہی موجود ہے، کلاس میں کسی بچے نے کسی کا قلم یا کوئی بھی چیز چرا لی، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی رہتی ہیں چوریاں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو بتایا گیا کہ بھائی کلاس میں چوری ہو گئی ہے، تو اب چور کو پکڑنا ہے، تو کیا کریں، کیسے پتہ کریں؟ ایک ایک کو بلا کے اس کی تفتیش کریں کلاس میں۔ آپ نے کہا کہ بھائی جس نے بھی چرایا ہوگا وہ اسی کلاس میں موجود ہوگا نا، ابھی تو کلاس سے باہر نہیں گیا ہے، تو ایسا کریں کہ سب بچے لائن لگا کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ غور سے سنو بچوں، غور سے سنو، سب بچے جو ہیں وہ آنکھیں بند کرو اپنی، سب اپنی اپنی آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں، دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ تو سب بچے کھڑے ہو گئے، اور وہ اتفاق سے چرایا میں نہیں تھا۔ وہ جو بچہ آگے بتا رہا ہے بڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے میں ہی وہ چور تھا کہ جس نے وہ قلم چرایا تھا۔ تو میں بھی دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ اب میری عزت بچانا، یا اللہ اب میری عزت بچانا، اب تو میں پھنس گیا، اب پوری کلاس کے سامنے بے عزتی ہوگی۔ آپ نے شروع کیا، استاد آئے اور ایک ایک کی جیب کی تلاشی لینا شروع کی، پیچھے سے رخ ادھر ہے، استاد پیچھے سے آ کے جیبوں کی تلاشی لے رہا ہے۔ تو میری جب باری آنے والی تھی میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ آج عزت بچا لینا، آج تو پوری کلاس میں سب کے سامنے ذلیل ہوں گا، میری جیب میں سے قلم نکلے گا، پھر ایک پٹائی الگ ہوگی، یہ پٹائی نہ بھی ہو تو ذلت اور بے عزتی جو ہے وہ ہوگی، کیونکہ میں نے تو نہیں بتایا کہ میں چور ہوں۔ آپ آئے، آپ نے آرام سے قلم نکالا میری جیب میں سے اور خاموشی سے پلٹ گئے اپنی میز کی طرف اور کہا کہ سب بچوں پلٹ جاؤ، اپنی اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھو۔ یہ چور پکڑا گیا، قلم نکل آیا، یہ قلم برآمد ہو گیا۔ کس کا قلم تھا بیٹے؟ یہ جس بچے کا تھا اس نے آ کے لے لیا۔ بچوں نے بڑا اصرار کیا کہ استاد بتائیے تو صحیح کہ کس کی جیب میں سے نکلا، ہم نے تو اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، ہم سب نے تو اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، تو ہمیں بتائیں تو صحیح چور ہے کون؟ انہوں نے کہا میں کیوں بتاؤں، جو بھی چور ہے اس چوری کا مال برآمد ہو گیا، جس کا وہ تھا اس کو مل گیا۔ اب وہ جس نے چوری کی تھی، جس نے غلطی کی ہے وہ خود توبہ کر لے گا، جس نے غلطی کی ہے اس کو چاہیے آئندہ ایسا کام نہ کرے، وہ توبہ کرے گا، لیکن میں اس کا نام کسی کو نہیں بتاؤں گا کس نے چوری کی۔ تو اس دن میں نے اللہ کا بھی شکر کیا اور آپ کی بھی عزت میرے دل میں اتنی بڑھ گئی کہ یار یہ کیسے استاد ہیں کہ جنہوں نے مجھے بے عزت ہونے سے بچا لیا، میرا نام نہیں بتایا۔ تو پتہ ہے اس ٹیچر نے کیا جواب دیا؟ اس ٹیچر نے بڑا عجیب جواب دیا۔ وہ جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ بات تم نے مجھے کیوں بتائی؟ اس نے کہا کیوں؟ ارے آپ کو اس لیے بتائیے کہ آپ کو تو یہ واقعہ یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا بیٹے مجھے ایک تو یہ واقعہ یاد نہیں ہے، دوسرے تمہیں پتہ ہے یہ واقعہ مجھے کیوں مجھے نہیں پتا کہ تم چور تھے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بیٹے اس لیے کہ میں نے اپنی بھی آنکھیں بند کی ہوئی۔ بیٹے ایک بات پہ ایک صلوات پڑھیے نا، ہر بات ظاہر میں تھوڑی صلوات پڑھ۔ انہوں نے کہا بیٹے جب میں تلاشی لے رہا تھا تو سب بچوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، کوئی بچہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کس کی جیب میں قلم ہے، اور میں بھی جب بچوں کی تلاشی لے رہا تھا تو میں بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ کس بچے کی جیب میں قلم ہے، مجھے صرف قلم برآمد کرنا تھا، مجھے صرف قلم سے کام تھا، مجھے چور کی بے عزتی کرنا مقصود نہیں تھا، مجھے چور پکڑنا مقصود نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ قلم برآمد ہو جائے، قلم دریافت ہو جائے، قلم نکل جائے، جو اس کا مالک ہے اس تک پہنچ جائے، اور چور خود بخود سمجھ جائے گا، خود بخود اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور نہ وہ بچوں کے سامنے بے عزت ہو نہ میرے سامنے بے عزت ہو۔ جب ایک انسان اتنا رحم دل ہو سکتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ پروردگار عالم جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کتنا رحم دل ہوگا۔ اس کی صفت ہم اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ستار العیوب، عیوب کا چھپانے والا،
حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خدمت میں عرض کی معراج میں کہ یا اللہ ایک درخواست، بہت ساری درخواستیں کی، تجھ سے ایک درخواست ہے، رحمت للعالمین ہے، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، ایک درخواست ہے پروردگار۔ کہا کہ کیا؟ اے ہمارے حبیب فرماؤ کیا؟ کہا کہ پروردگار جب تو تمام امتوں کا حساب لے رہا ہو تو میری امت کا حساب دوسری امتوں کے سامنے مت لینا، میری امت کا حساب دوسرے انبیاء کی امتوں کے، مثلا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حساب، ہر نبی کی ایک ایک امت ہے، ہم امت آخری پیغمبر کی امت ہیں، حضرت عیسیٰ کی اپنی امت تھی، حضرت موسیٰ کی اپنی امت تھی، یعنی ان کی اپنی قوم تھی، وہ جس زمانے میں جو نبی ہوتا ہے وہ اس کی امت، اس کی قوم کہلاتی، امت یعنی نیشن، قوم۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کی امت تھی، حضرت نوح کے زمانے میں ان کی امت تھی۔ تو رسول نے کہا کہ مجھے شرم آئے گی دوسرے انبیاء سے، جب میری امت کا تو حساب لے رہا ہوگا اور ان کے گناہ کھل کے سامنے آئیں گے تو مجھے بڑی شرم آئے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا حساب تو دوسری انبیاء کی امتوں کے سامنے نہ لے، تاکہ ان کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ تو پتہ ہے خداوند عالم نے کیا جواب دیا؟ کہا اے محمد تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بہت رحم دل ہو، تم رحمت للعالمین ہو؟ اگر تم رحمت للعالمین ہو تو ہم بھی رحمان و رحیم ہیں، ہم تمہاری امت کا حساب تمہارے سامنے بھی نہیں لیں گے، ہم تمہاری امت کا حساب تمہارے آگے بھی نہیں لیں گے، ہم ہر بندے کا حساب الگ لیں گے، ہم ستار العیوب ہیں، ہم رحمان و رحیم ہیں۔ اگر تمہیں برداشت نہیں ہے کسی اپنی امتی کی بے عزتی دوسروں کے سامنے، تو خداوند عالم کو کیسے برداشت ہو جائے اس کے بندے کی بے عزتی ہو جائے دوسروں کے سامنے؟ اب خداوند عالم، جس خداوند عالم کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اب اس کے بندے کی بے عزتی دوسروں کے سامنے ہو جائے، تو مجھے اور آپ کو کیا پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں کی عزتیں اچھالتے رہیں اور ان کی برائیاں کرتے رہیں اور ان کی بے عزتیاں کرتے رہیں دوسروں کے سامنے؟ اس بات سے خدا کتنا ناراض ہوتا ہوگا، کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ خدا کو تو یہ پسند ہے کہ دوسروں کے عیوب کو چھپاؤ، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو، کسی کی عیبوں کو مت اچھالو، کیونکہ یہی اس کی صفت ہے، وہ یہی اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے۔ اور یہ بات کہ جو بات کہو اس پہ عمل کرو، یا تو کہو ہی نہیں یا وعدہ ہی نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات کی حدیث ہے کہ مومن کا اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ وہ نظر ہے، ایسی نظر ہے، نظر ہوتی ہے منت، جس کو ہمارے یہاں منت کہا جاتا ہے، عام زبان میں منت مانی جاتی ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی میں نے منت مانی ہے کہ میں فلاں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں نے منت مانی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، میں نے منت مانی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، تو واجب ہوتا ہے اس کو پورا کرنا۔ اگر نہیں پورا کیا، وہ اللہ کے لیے مانی جاتی ہے وہ نظر، تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں پورا کیا تو اس کے کفارے میں کچھ 12 پیسے یا جو بھی جو مختلف شکلوں میں کفارہ ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ لیکن مومن سے کیا ہوا وعدہ اس کے بھائی ایسی نظر ہے کہ جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے وعدہ کیا اور وہ پورا نہیں کیا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیا۔ اللہ سے کیا ہوا جو نظر ہوتی ہے اس کا تو کفارہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، اور اس سے خداوند عالم بھی ناراض ہوتا ہے، اور یہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر آپ ہوں گے اور قیامت میں بھگتیں گے کہ وعدہ کیا تھا اور پورا نہیں کیا۔ کتنی جگہ قرآن نے کہا ہے کہ اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کی پاسداری کرو، اوفوا بعہدکم، اپنے عہد کی پاسداری کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کا بندہ وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ لیکن ہم لوگ بہت آرام سے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، ہاں یار یہ کام کر دو گے، ہاں کب، کل کر دوں گا، وہ کل جو ہے وہ آتی نہیں ہے۔ کسی سے پیسے لیے، ہاں یار 1 ہفتے میں دے دوں گا، وہ 1 ہفتہ جو ہے وہ آتا ہی نہیں۔ بھائی یا تو وعدہ نہ کرو، اگر وہ کسی کام میں کر کے دینے کی ہمت نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری مت لو، پہلے ہی منع کر دو
کیا ہوگا؟ زیادہ وہ ناراض ہو جائے گا تمہارا دوست. لیکن وعدہ کر کے پھر مکر جانا، قرض لے کے پھر مکر جانا، نہیں دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے خداوند عالم کے نزدیک. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہو ایسے شخص پر کہ جو قرض لے کے واپس نہیں کرتا. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد اڑ جاتا ہے. تم نے ایک شخص سے وعدہ کیا، پورا نہیں کیا، قرض لیا، اس کو نہیں دیا، اب وہ آئندہ کسی کو قرض دیتے وقت، کسی سے وعدہ لیتے وقت اس کا اعتماد ہی نہیں رہے گا کہ یار لوگ لے کے تو جاتے ہیں، وہ پورا ہی نہیں کرتے، واپس ہی نہیں کرتے. وہ دوسرے لوگوں کی بھی اس بندے کی دوسرے لوگوں کے ساتھ نیکی کو روکنے کا سبب بن رہا ہے. لیکن ہم بہت آرام سے ہر بات کر جاتے ہیں. مثلاً ٹائم لکھ دیں گے کہ بھائی 8 بجے یہ چیز کا ہونا ہے، لکھیں گے 8 بجے لکھا ہے، ہوتا کہاں ہے؟ 8 بجے تو ٹائم ہے، ہو جائے گا 9 بجے. بھائی لکھو 9 بجے، جس ٹائم پہ جو چیز رکھنی ہے وہ کرو نا. لکھو بھی وہی، لکھنا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے، بولنا کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے. کسی کو بلاؤ، ہاں ابھی میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بالکل 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، پتہ چلا وہ 5 منٹ جو ہیں وہ 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں. اب وہ آدمی 5 منٹ سمجھ کے بیٹھا رہے اور وہ 5 منٹ جو ہیں وہ 2 گھنٹے بن جائیں. آپ کے لیے بہت آسان ہے، دنیا میں ایک نارم ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا 5 منٹ کے 2 گھنٹے ہو گئے، ایسی کیا بات ہوگی؟ آدھا ہی گھنٹہ تو لیٹ ہوا ہوں یار، 1 ہی گھنٹہ تو لیٹ ہوا ہوں. کیوں لیٹ ہوئے ہو بھائی؟ جس ٹائم پہ آنا ہے وہ وہی ٹائم بتاؤ. چلو 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ 5 منٹ کا کہہ کے 2 گھنٹے میں آ رہے ہیں؟ یہ سخت ناپسندیدہ ترین بات ہے پروردگار عالم کی نزدیک. میں آپ کو یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، وہ سب انشاءاللہ سب کرتے ہی ہوں گے، لیکن کم سے کم جھوٹ نہ بولو. جھوٹ سب سے بری چیز جھوٹ ہے، سارے فساد کی جڑ جھوٹ ہے. ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری برائیاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں برا کام 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 کرتا ہوں، اور جھوٹ بھی بولتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے ان چیزوں سے روکوں. تم ایک کام چھوڑ دو کرنا، سارے کام کرتے رہو، میری بخشش کیسے ہوگی، کیسے میری جان چھوٹے گی؟ ایک کام چھوڑ دو. ان کا کیا؟ ان کا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. چوری بھی کرتا ہوں، فلاں بھی، بے معنی بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا تم سب کرو، آزاد ہو، پھر جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ان کے بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی سب کام کرتا رہوں. ان کا ہاں ہو جائے گی بخشش. بالکل ہو جائے گی. جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس نے. اب جھوٹ بولنا جب چھوڑا تو اب جب دوسری برائیاں کرنے چلا، چوری کرنے چلا، تو چوری کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، بے ایمانی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا. ہاں اتنا بے غیرت معاشرہ نہ ہو گیا ہو کہ کوئی چوری کر کے بھی جو ہے وہ فخر سے گھوم رہا ہو کہ ہاں میں چور ہوں، میں تو محلے کا بڑا بدماش ہوں. وہ اس زمانے میں اتنا گرا ہوا معاشرہ نہیں تھا. بہرحال چوری، بدماشی، برائی، بے ایمانی اس کو برا سمجھا جاتا تھا، اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا تھا. تو جب وہ جھوٹ اس نے بولنا چھوڑا اور سچ بولنے کی کوشش کی تو نہ وہ بے ایمانی کر پایا، نہ وہ چوری کر پایا، نہ وہ دوسرے برے کام کر پایا. تو اس طرح سے تمام گناہوں سے اس کی جو ہے وہ نجات ہو گئی اور بخشش ہو گئی. صلوات پڑھ دیجیے ہر چیز کی فساد کی جڑ ہی جھوٹ ہے، فساد کی جڑ جھوٹ ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، حکومت سے لے کے عوام تک، بڑوں سے لے کے چھوٹے تک، ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹا وعدہ، قوم کو جھوٹا وعدہ، جھوٹے وعدے دے کے سیاستدان آ جاتے ہیں، حکومتیں سنبھال لیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ کر نہیں پائے، کیا کر سکتے تھے، فلاں کا قصور تھا، اس کا قصور تھا. تو بھائی تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ کیوں جھوٹے خواب دکھائے تھے لوگوں نے؟ یہی کام جو ہے وہ آپس میں گھر میں کرتے ہیں. بچے سے جھوٹا وعدہ کر لیا کہ تمہیں فلاں چیز دلاؤں گا، وہ اب جب وہ موقع آیا تو ارے ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا. ایسے ہی کہہ دیا تھا کیا مطلب ہے؟ یا بچے نے ماں باپ سے کہہ دیا کہ ہاں میں تو فسٹ آ کے دکھاؤں گا آپ کو، پڑھا وڑا کچھ نہیں. بھائی جب تم نہیں پڑھتے ہو، جب تم نہیں محنت کرنا چاہتے وہ کر رہے ہو، تو جھوٹے وعدے تو نہ کرو، جھوٹے خواب تو نہ دکھاؤ اپنے والدین، دوسروں کو، دوستوں کو، کسی کو بھی.
اپنی کمزوری کا اعتراف کر لو کہ ہاں بھائی میں بڑا پھسڈی ہوں، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، لیکن آپ جو ہیں آپ کے ماں باپ آپ پہ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ کو فیسیں بھی دے رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں اور آپ سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں، اور جب رزلٹ آیا آپ کہیں نہیں فلانا کا قصور تھا، فلانا کا قصور تھا۔ یہ کام اوپر سے لے کے نیچے تک ہو رہا ہے۔ اگر اس سے معاشرہ بچ جائے تو بہت ساری برائیوں سے اور بہت ساری مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجیے باواز بلند۔ بس مقصد میرا پورا ہوا۔ لوگوں نے وعدہ کیا اور مکر گئے، لیکن ایک بچہ ایسا تھا جس نے وعدہ کیا، دعوت ذوالعشیر ہوئی، پیغمبر کے پاس پیغام آیا، وانذر عشیرتک الاقربین۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بس 5 منٹ لے کے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے پیغام دو۔ وہ رسول اللہ نے مولا کائنات کو بلایا، نیا نیا اسلام آیا تھا، کہا کہ سب سے پہلے اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے پیغام دو، ان تک دعوت اسلام پہنچاؤ۔ کیا لقب تھا میرے پیغمبر کا؟ صادق اور امین۔ صادق اور امین پیغمبر بننے سے پہلے کتنی ضروری چیز ہے صادق ہونا۔ یہ 40 سال تک خدا نے صداقت ثابت کروائی کافروں کے منہ سے پیغمبر، تب جا کے اسلام کا پیغام سنایا۔ اگر صادق نہ ہوتے تو کوئی یقین نہیں کرتا آپ کی بات، امین نہ ہوتے، امانت داری، کسی کی امانت رکھنا حفاظت سے بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں ذاتی تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ذاتی تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس امانتیں رکھوائیں مگر وہ امانتوں کی حفاظت نہیں کر پائے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے امانت کی حفاظت کسی کی تو مت رکھیے، مت ذمہ داری لو، لیکن یہ نہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے اور پھر بعد میں کہا کہ یار وہ غلطی ہو، وہ کیا ہو، بس ہو گیا۔ یہ آپ پیغمبر کے لقب کی توہین کر رہے ہیں۔ صادق اور امین ان کا لقب ہے، اگر آپ ان کے امتی ہیں تو کم سے کم ان کی یہ 2 صفتیں تو اپنائیں، یہ 2 صفتیں اپنا لیں۔ تو آپ نے دعوت کی، پہلا دن آیا، مولا کائنات سے کہا کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ آپ نے کھانا وانا کھلایا اور کہا کہ میں بنی ہاشم کے لوگ تھے، قریش کے کچھ لوگ تھے، قریبی 40 قریب افراد تھے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت ہوئی تو ابو جہل کھڑا ہو گیا کہ نہیں، جب کھا پی لیا ہمیں کیا بات سننی ہے، میں کوئی بات نہیں سننی تمہاری، تمہیں جو بات کرنا ہو وہ باہر جا کے کرنا۔ دعوت تھی ختم ہو گئی، چلے گئے، بات نہیں سنی، شور مچا دیا۔ دوسرے دن بلایا، دوسرے دن جب عربوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مہمان نواز ہوتے تھے، یہاں الٹا ہوتا ہے، یہاں پہلے بات کی جاتی ہے پھر کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے، وہاں پہلے کھلایا پلایا جاتا تھا پھر بات کی جاتی تھی۔ تو یہ عربوں کی مہمان نوازی ہے کہ جب ان کے کوئی مہمان آتا تھا 3 دن تک تو اس کو صرف کھلاتے پلاتے تھے، پھر پوچھتے تھے کہ بھائی تم کیوں آئے ہو، کیا کام ہے۔ دوسرے شہر سے اگر کوئی آتا تھا، اگر کوئی اپنے شہر سے آ جاتا تھا تو پہلے اس کو کھلاتے تھے پھر کام کی بات کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں رواج الٹا ہے، ہمارے یہاں بات پہلے ہوتی ہے، کھلانا پلانا بعد میں ہوتا ہے باہر، کیونکہ وہ یہ ڈرتے ہیں وہ ابو جہل اور ابو لہب والی سنت سے۔ دوسرے دن کھلایا پلایا، وہ ابو لہب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی کھا پی لیا، کیا بات تھوڑی سننا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی چلے گئے، تیسرے دن پھر دعوت کی، پھر کھانا کھلایا، پھر رسول کھڑے ہوئے، کچھ بات کرنا چاہیے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی بات نہیں سننا، پھر شور مچا دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو طالب کو جلال آیا، آپ کھڑے ہوئے، سید البطھا کھڑے ہوئے، سید البطھا آپ کا لقب تھا، مکے کے سردار، مکے کا بادشاہ، مکے کے سردار نے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ جلال میں آ کے کہا کہ بیٹھ جاؤ سب قریشی اور بنی ہاشم سب کو بٹھا دیا، سب چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، اور پھر رخ کیا پیغمبر کی طرف، رسول کی طرف، کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہوئی، قل ما شئت، جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ کہیے۔ ان کی ہمت نہیں ہے کہ ابھی اٹھ سکیں۔ ابو طالب کو جلال آنا تھا، سب چپ کر کے بیٹھ گئے، دبک کے بیٹھ گئے، ابو جہل ہوں، ابو لہب ہوں، کوئی بھی ہوں، سب چپ۔ اب پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کے آیا ہوں جس میں تمہارے لیے بھلا ہے، تمہارے لیے سعادت ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ خدا نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے پیغام ہے، ہدایت لے کے آیا ہوں۔ تم میں سے کون ہے، تم سب میرے نزدیکی رشتہ دار ہو، مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دعوت دوں اسلام کی، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟
کون ہے جو اس دعوت تبلیغ میں میرا مددگار بنے گا اور میرا ہاتھ تھامے گا اور میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا، سارے قریش کے بزرگ خاموش بیٹھے۔ حضرت ابو طالب کا ظاہر اپنا گھر تھا، صرف ایک بچہ کھڑا ہوا، 10 سال کا بچہ، اس کا کیا نام تھا؟ غالب کل غالب علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد، میں آپ کا مددگار بنوں گا، اور میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس بچے نے کھڑے ہو کے کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی نے کلمہ پڑھا، تصدیق کی اور مدد کا وعدہ کیا۔ جب مولا کائنات نے مدد کا وعدہ کیا تو جواب میں رسول نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آج سے انت اخی و وصی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، تو نے میری مدد کا وعدہ کیا، آج سے تو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صلوات پڑھ دیجیے بابا۔ علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم اللہ مغفرت کرے کہتے تھے کہ وہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ تو پوری ٹرین چلا دیتے ہیں، بھائی کلمہ تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تم آگے ٹرین کیوں چلا دیتے ہو؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، کہتے ہیں ٹرین ہم تھوڑی چلاتے، تم تو وہ کلمہ پڑھتے ہو جو علی نے پڑھا تھا، ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو رسول نے پڑھا تھا۔ ہمارا کلمہ رسول کی سنت ہے، ٹرین ہم نے نہیں چلائی، ٹرین رسول نے چلائی ہے۔ جب علی نے کھڑا ہو کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جواب میں رسول نے کیا فرمایا؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ صلوات پڑھ دیجیے بابا۔ یہ جملے ہمارے نہیں ہیں، یہ سنت رسول ہے، یہ کلمہ رسول کے الفاظ ہیں۔ تو میرا وصی ہے، تو میرا جانشین ہے، تو میرا خلیفہ ہے، پھر دنیا والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علی نے تو صرف خدا کی وحدانیت کا اور رسالت کا اقرار کیا تھا، امامت کا اقرار جو ہے وہ پیغمبر نے کروایا۔ تو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہم نے رسول اللہ سے سیکھا ہے، آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں آپ نے مولا علی سے سیکھا ہوگا بار۔ تو اس بچے نے جو وعدہ کیا تھا نا 10 سال کی عمر میں، وہ آخر تک نبھایا ہے۔ وہ وعدہ بچپن سے نبھایا۔ بچپن میں اذیت دینے کے لیے رسول کو لوگ بچے قریش کے بزرگوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا، کہا کہ یہ دعوت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو پیغام پہنچاتا ہے، گمراہ کر رہا ہے، اسے پتھر مارا کرو۔ مولا کائنات کو حضرت ابو طالب نے بلایا کہ تم ایک دن لہو لہان واپس آئے بھتیجے۔ حضرت ابو طالب دیکھ کے بہت ہی زیادہ رنجور ہوئے، بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ کیا ہوا بھتیجے؟ کہا کچھ نہیں چچا، بس میں گلی سے نکل رہا تھا تو کچھ بچوں نے حملہ کر دیا، پتھر مارے۔ انہوں نے کہا کل سے علی تمہارے ساتھ جائے گا۔ علی نے جب ساتھ جانا شروع کیا نا تو پھر ان بچوں کی سلامتی نہیں تھی۔ جو آگے بڑھتا تھا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ملا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ملی، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ملی، کسی کا سر پھٹا ہوا ملا۔ قریش کے سردار سب حضرت ابو طالب کے گھر آئے شکایت لے کے کہ اپنے بیٹے کو سنبھالو، یہ کیا کر رہا ہے، ہمارے بچوں کی روز نکل کے پٹائی کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے بچوں کی پٹائی نہیں کرتا ہے، یہ رسول کی حفاظت کرتا ہے۔ تمہارے بچے پتھر لے کے جب رسول کی طرف آتے ہیں تو یہ ان کو روکتا ہے۔ یہ اگر تم چاہتے ہو اپنے بچوں کی پٹائی نہ ہو تو اپنے بچوں سے کہو کہ گھروں میں رہیں، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ رسول کا محافظ ہے، یہ ابھی سے رسول کا محافظ ہے، یہ ابھی سے رسول کا محافظ ہے اور رسول کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اور وہی علی ہر جنگ میں رسول کا محافظ رہا۔ جب احد کے میدان میں سب چھوڑ کے بھاگ گئے تو کون بچا رہا تھا؟ چند ایک صحابہ تھے اور مولا کائنات۔ ایسا حملہ شدید دشمن نے کیا تھا کہ رسول کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ مولا علی کے جسم پہ 70 زخم آئے تھے، آپ کی کئی تلواریں ٹوٹی تھیں، ایک تلوار سے لڑ رہے ٹوٹ گئی، دوسری تلوار سے لڑ رہے ٹوٹ گئی، تیسری تلوار سے لڑ رہے ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ ایک اور صحابی بھی تھے، وہ بھی آتے تھے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کی تلوار ٹوٹتی تھی، رسول درخت کی ایک ٹہنی دے دیتے تھے، وہ ٹہنی تلوار بن جاتی تھی، وہ اس سے جنگ لڑنے لگتے۔ مولا کائنات بھی آتے تھے، تلوار ٹوٹ گئی، دوسری تلوار دے دیتے، ٹہنی نہیں پکڑائی رسول نے، یہاں تک کہ اتنی تلواریں ٹوٹی کہ
کہ مولا کائنات نے کہا پھر تلوار ٹوٹ گئی یا رسول اللہ، اب رسول خاموش، اب آسمان سے فرشتہ آیا جبرائیل، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار نازل ہوئی۔ صلوات پڑھ دیجئے باواز پھر وہ ذوالفقار مولا کائنات کو ملی، اور وہ ذوالفقار ایسی چلی کہ وہ مولا کائنات سے ہوتی ہوئی امام حسین تک آئی اور کربلا تک پہنچی۔ کربلا میں جیسے علی نے رسول کی حفاظت کی تھی، عباس نے حسین کی حفاظت کی، علی نے رسول کی حفاظت کی اور کہا کہ حسن و حسین تو رسول کے بیٹے ہیں، مجھے بھی تو ایک بیٹا ایسا چاہیے جس میں میری جیسی صفتیں ہوں۔ عقیل کو بلایا ہے، عقیل میں چاہتا ہوں میرا ایک ایسا بیٹا ہو جو دنیا و آخرت میں میرا نام روشن کرے، جیسے میں نے رسول کی حفاظت کی، جیسے میں نے رسول کی غلامی کی، ایسے وہ حسن و حسین کی غلامی کرے، حسنین کی حفاظت کرے۔ ارے یہ حسنین تو رسول کا نام روشن کرتے ہیں، یہ تو یبن رسول اللہ کہلاتے ہیں، کوئی ایسا بھی تو ہو کہ یبن حیدر کہلائے، علی کا بیٹا کہلائے، علی کا نام بھی تو روشن کرے۔ تو خدا نے عباس جیسا بیٹا دیا، ام البنین سے شادی ہوئی، آپ نے بھی کنیز ہونے کا حق ادا کر دیا، تھی تو بیوی لیکن زندگی کنیزی کی طرح گزاری۔ نام فاطمہ تھا، بچوں سے کہا بیٹا میرا نام کبھی مت لینا، ام البنین لقب پڑ گیا۔ 4 بیٹوں کی ماں تھی، چاروں بیٹوں کی اسی طرح تربیت کی، اور بیٹوں میں بھی بڑی شجاعتیں ہیں، اور بیٹوں میں بھی بڑی شجاعت تھی۔ ہم صرف حضرت عباس کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قمر بنی ہاشم ہیں۔ اب قمر کے آگے جب قمر چمک رہا ہوتا ہے تو پھر ستارے بہت چھوٹے چھوٹے نظر نہیں آتے، لیکن سبھی ستارے تھے، اور لوگ بھی سب ستارے تھے۔ تو ایسی حفاظت کی کربلا میں، ایسی حفاظت کی کہ آخر تک جب تک عباس رہے حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئی۔ لیکن جب عباس شہید ہوئے تو ایک جملہ حسین کے منہ سے نکلا، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے میرے بھائی تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، میرے پاس زندگی کی مہلت کم رہ گئی ہے میرے بھائی، تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور جاتے جاتے بھی یہ کہہ کے گئے کہ مولا میرا جنازہ خیموں میں نہ لے کے جائیے گا، عباس کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو۔ میرے بھائی نے عباس کا ذکر تو کیا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سکینہ کا ذکر بھی کر دوں، اس بچی کا ذکر بھی کر دوں۔ چچا کے ساتھ بھتیجی کا ذکر بہت پیارا لگتا ہے، ابھی بھی تو مشق علم سے متصل ہے نا، ابھی بھی تو مشق علم سے متصل ہے۔ کہتا ہے کون مشق علم سے ہے متصل، ارے لپٹی ہوئی چچا سے بھتیجی کی آس ہے، یہ مشق نہیں ہے یہ بھتیجی کی پیاس ہے، بھتیجی کی آس ہے جو چچا سے لپٹی ہوئی ہے۔ آج بھی اس چچا کی بھتیجی کا تھوڑا سا ذکر، سکینہ چچا کو یاد کر کر کے روتی تھی، چچا پانی لینے گئے تھے نہیں آئے، بابا بھی جب جانے لگے کہا اے سکینہ میں جا رہا ہوں شاید تمہارے لیے پانی لے کے آؤں، کہا سب یہی کہہ کے گئے تھے، بھیا علی اکبر بھی یہی کہہ کے گئے تھے، بھیا قاسم بھی یہی کہہ کے گئے تھے، چچا بھی یہ کہہ کے گئے تھے، میں جانتی ہوں بابا آپ شہید ہونے جا رہے ہیں، ایک بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ حسین نے سکینہ کو سینے پہ سلایا، کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی، پھر کان میں ایک بات کہی، نہ جانے کان میں کیا بات کہی، مجھے لگتا ہے یقیناً وہی بات کہی ہوگی جو رسول نے حضرت زہرا کے کان میں کہی تھی۔ حضرت زہرا کے کان میں کیا کہی تھی؟ جناب سیدہ کے کان میں کیا کہی تھی؟ حضرت عائشہ نے پوچھا جناب سیدہ سے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جب رسول جا رہے تھے آپ بہت آنسو بہا رہی تھیں، رو رہی تھیں، اچانک رسول نے آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ رسول نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی میری بیٹی، سب سے پہلے غم نہ کرو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے میرے اہل بیت میں بہت جلد 3 مہینے کے فوراً بعد تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ شاید حسین نے بھی سکینہ کے کان میں یہی کہا ہو، بیٹی ارے رنج نہ کرو، بہت جلد ہم سے ملاقات ہو جائے گی، بہت جلد بابا سے ملاقات ہو جائے گی۔ بابا تو نہ آئے، ذوالجناح آیا، تیروں سے
چھلنی ذوالجناح آیا، سکینہ بابا کو یاد کر کر کے روتی رہیں، زندان میں روتی رہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ یزید کو سر بھجوانا پڑا۔ حسین سکینہ سے ملاقات کے لیے آ گئے، بچی نے باپ کے گلے پہ، سوکھے ہوئے گلے پہ ہونٹ رکھے، اس دنیا سے گزر گئیں۔ ارے سید سجاد نے نہ جانے کیسے قبر بنائی ہوگی، نہ جانے کیسے دفن کیا ہوگا اس زندان میں۔ سکینہ سب سے پہلے حسین کے پاس پہنچ گئیں، اندھیرے سے بہت ڈرتی تھیں، اندھیرے سے جھجکتی تھیں، زندان سے بیزار تھیں۔ جب جناب زینب شام سے جانے لگی نا تو شام کی عورتوں کو بلایا، جب اسیری سے آزادی ملی، جب رہائی ملی تو شام کی عورتوں کو بلایا، کہا ہے شام کی عورتوں تم نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، جزاک اللہ، تم نے اپنے مردوں کو شجاعت دلائی، تم نے ہمارے لیے مجلس برپا کی، تمہارا بہت شکریہ۔ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اب ہم وطن کو جا رہے ہیں، لیکن اپنی ایک امانت یہاں چھوڑے جا رہے ہیں تمہارے پاس۔ اس اندھیرے زندان میں ایک بچی کی قبر ہے، اگر کبھی ہو سکے فرصت ملے تو رات کو آ کے ایک چراغ اس اندھیرے زندان میں جلا دیا کرنا۔ اس بچی کو اندھیرے سے بڑی وحشت ہوتی تھی، بڑی وحشت ہوتی تھی، اندھیرے سے بڑی وحشت ہوتی تھی، کبھی کبھی فرصت ملے تو چراغ جلا دیا کرنا، یہ ہماری امانت تمہارے حوالے۔ بی بی زینب کربلا پہنچی، مولا کا چیلم کیا، اب واپسی کی باری آئی، سید سجاد آئے، پھوپھی اماں چلیے، پھوپھی راضی نہیں ہو رہی ہیں، مائیں راضی نہیں ہو رہی ہیں، ام کلثوم راضی نہیں ہو رہی ہیں، سب راضی ہو گئے، آخر پھوپھی بھی راضی ہو گئیں، امام کا حکم تھا تو جانے لگے، سب اونٹوں پہ سوار ہو گئے، سب سواریاں سوار ہو گئیں۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین سید سے سجاد نے پلٹ کے دیکھا کہ ایک بی بی سوار نہیں ہوئی، ایک بی بی سوار نہیں ہے، کہا کہ ام رباب کہاں ہیں، ام رباب کہاں ہیں، کہا ام رباب، ام رباب جو ہے اصغر کی قبر پہ بیٹھی ہے۔ ام رباب ابھی تک نہیں آئیں، پہنچے، اے والدہ گرامی، اے والدہ گرامی کیا آپ نہیں چلیں گی؟ ارے میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں چلیے۔ کہا بیٹے تم امام ہو، تمہارا حکم واجب الاطاعت ہے، تمہارے حکم کی اطاعت میں چلی جاتی ہوں، لیکن میں مدینے جا کے کروں گی کیا؟ مجھے یہ تو بتاؤ میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میری دو ہی امانتیں تھیں جب میں کربلا سے چلی تھی، ارے میرا شوہر شہید ہو گیا، ایک میری امانت علی اصغر تھی جو تیر سے چھلنی ہو کے یہاں کربلا میں شہید ہو گیا، ایک سکینہ تھی جو شام کے زندان میں سو گئی، اب میں خالی گود لے جا کے مدینے میں کیا کروں گی؟ لیکن کسی طرح سے ام رباب کو بھی راضی کیا، قافلہ عزیزو مدینے کی طرف چلا، بس 2 جملے اور آپ نے گریہ کیا، مجلس ختم ہو گئی، 2 جملے اور۔ قافلہ جب مدینے کے نزدیک پہنچا تو ایک بشیر نامی ایک شخص تھا جو اعلان کر رہا تھا کہ اے مدینے والو، اے مدینے والو باہر نکلو، غضب ہو گیا، ارے رسول کے نواسے شہید ہو گئے، رسول کا خاندان اجڑ گیا، رسول کے گھر والے آ رہے ہیں۔ ام کلثوم، حضرت ام کلثوم کا مشہور مرثیہ ہے کہ اے مسجد کے مدینے اس طرح ہمارے آنے کو قبول نہ کر۔ ارے بشیر صدا دے رہا تھا اے مدینے والوں اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید ہو گئے۔ یہ ندائیں، یہ آوازیں، یہ صدائیں حضرت ام سلمہ کے گھر تک پہنچی، حضرت ام البنین کے گھر تک پہنچی، فاطمہ صغریٰ کے گھر تک پہنچی۔ ارے وہ گھروں سے نکلی بیویاں استقبال کے لیے نکلی، محمد حنفیہ نکلے، ایک مرتبہ امام زین العابدین کو دیکھا، زور سے گلے لگا لیا، کہا چچا آہستہ آہستہ، ارے زنجیروں اور بیڑیوں کے نشان ہیں۔ ام البنین آئی، کہا حسین کیسے شہید ہو گئے؟ مجھے یقین نہیں آتا، مجھے یقین نہیں آتا کہ حسین شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیوں یقین نہیں آتا؟ انہوں نے کہا میں نے تو عباس کو ساتھ بھیجا تھا۔ ارے عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرأت ہے کہ زینب کو اسیر کرے؟ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرأت تھی کہ حسین کو شہید کرے؟ کہا
نہیں بی بی، عباس پہلے شہید ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر ام البنین نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ کس کی ہمت ہے کہ میرے بیٹے عباس کو شہید کرے، کس میں اتنی ہمت ہے؟ کہا بی بی کسی میں ہمت نہیں تھی، ارے 400 آدمیوں کا پہرا توڑ کے عباس پانی لے کے آیا تھا، لیکن پیچھے سے چھپ کے وار کیا گیا، آپ کے بیٹے کے ہاتھ قلم کر دیے گئے۔ تب جا کے ام البنین نے کہا ہاں ہاں، اگر میرے بیٹے کے ہاتھ قلم ہو گئے تو یقیناً اسے شہید کر دیا گیا ہوگا، ارے جب ہاتھ نہ ہو تو وہ کس چیز سے جنگ لڑتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ایک بچی ہے مگر بیماری کی وجہ سے اتنی ضعیف ہو گئی ہے، عصا ٹیکتی ہوئی آ رہی ہے، بیویوں کی طرف آ رہی ہے۔ کسی نے کہا ارے بیویوں قیامت ہو گئی، فاطمہ صغریٰ آ رہی ہے، فاطمہ صغریٰ آ رہی ہے۔ فاطمہ صغریٰ پہنچی، پھوپھی اماں کیا غضب ہو گیا، پھوپھی اماں سے گلی ملی، کہا اے صغریٰ میں تجھے کیا مصائب سناؤں، اچھا ہوا ایک تیرے لیے پیغام سکینہ نے بھجوایا ہے۔ کہا سکینہ کہاں ہے؟ کہا سکینہ شام کے زندان میں سو گئی، بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ شہید ہو گئے۔ بابا کہاں ہے؟ شہید ہو گئے۔ چچا کہاں ہے؟ شہید ہو گئے۔ کہا سکینہ نے ایک پیغام بھجوایا ہے کہ اے صغریٰ اچھا ہوا کہ تو میرے ساتھ کربلا نہیں آئی، ارے ہم نے وہ اذیتیں اٹھائی ہیں، ہم نے وہ سختیاں دیکھی ہیں، تجھ سے کس طرح دیکھی جاتی، تو بیمار تھی، ارے بیمار عابد کے ساتھ، عابد بیمار کے ساتھ کیا کیا، پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ ایک مرتبہ عزیزو، ایک مرتبہ صغریٰ آگے بڑھی، عماریوں کی طرف گئیں، ایک ایک بی بی کی عماری میں جھانک کے تلاش کرنے لگی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اماں ام رباب کہاں ہیں؟ کہا یہ رباب ہیں۔ رباب کے پاس گئیں، رباب کی گودی میں دیکھا، پھر جناب زینب کے پاس آئیں، آپ کی گودی میں دیکھا، جناب ام کلثوم کے پاس آئیں، آپ کی گودی میں دیکھا، اور بیویوں کے پاس آئیں، جناب رقیہ کے پاس آئیں، آپ کی گودی میں دیکھا۔ کہا اے صغریٰ تم سب بیویوں کی گودیوں میں کیا تلاش کر رہی ہو، سب کی عماریوں میں جا جا کے کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا میں اپنے ننھے بھیا علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں اپنے ننھے بھیا علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، ارے جب یہاں سے گیا تھا تو فقط 18 چند دن کا تھا، اب تو گھٹیوں چلنے لگا ہوگا، اب تو بولنے لگا ہوگا، اب تو 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا، بلکہ اور بھی بڑا ہو گیا ہوگا، کیونکہ جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو بہت وقت گزر گیا ہوگا، میں اپنے اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، ارے میرا اصغر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ بیویوں نے سر پیٹ لیا، بی بی زینب نے پکار کے کہا اے صغریٰ کیا بتاؤں، تیرا اصغر میدان کربلا میں تیروں سے چھلنی چھلنی ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، مومنین کی جائز حاجات کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین